پاکستان میں 2019 میں دیے گئے CSS کے امتحانات کا حتمی نتیجہ سامنے آیا تو کامیاب ہونے والے امیدواروں میں ایک نام ایسا بھی تھا جس کے لیے پاکستان کی سول سروس میں نوکری گھر کی سی بات بن گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیمپرو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور آج کی اس ویڈیو میں آپ ملیں گے ان 5 بہنوں سے جنہوں نے CSS کا امتحان پاس کر کے CSS کو اپنے گھر کی نوکری ہی بنا لیا ہے۔ 5 بہنوں میں سب سے چھوٹی زہا ملک شیر پاکستان میں سینٹرل سپیریئر سروس کے امتحان کو پاس کر کے پاکستانی سول سروس کا حصہ بننے والے اس خاندان کی 5ویں رکن ہے۔ اس سے قبل ان کی 4 بہنیں بھی CSS کرنے کے بعد مختلف سرکاری عہدوں پر کام کر رہی ہیں۔ ان 5 بہنوں کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور سے ہے اور ملک رفیق اوان اور خورشید بیگم کی ان 5 بیٹیوں نے راولپنڈی کے کانوینٹ اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ یہ وہی اسکول ہے جہاں پاکستان کی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے بھی اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ سب سے بڑی بہن لیلا ملک شیر نے سن 2008 میں CSS کا امتحان پاس کیا تھا اور اس کامیابی نے ان کی چھوٹی بہنوں کو وہ راہ دکھائی کہ ہر 2 سے 3 سال بعد ایک بہن CSS کے امتحان میں کامیابی حاصل کرتی چلی گئی۔ لیلا ملک شیر اس وقت کراچی میں انکم ٹیکس کے محکمے میں ڈپٹی کمشنر کے فرائض ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے BA تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد 21 سال اور کچھ دن کی عمر میں CSS کے امتحان میں کامیابی حاصل کر کے پاکستان کی سب سے کم عمر CSB آفیسر بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ لیلا نے مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد انگریزی ادب میں MA کیا تھا۔ اس کے بعد شیری ملک شیر کی باری آتی ہے جو آج کل نیشنل ہائی وے اتھارٹی اسلام آباد میں ڈائریکٹر ہیں۔ تیسری بہن سسی ملک شیر ڈپٹی ایگزیکٹو CEO چکلالہ کینٹ راولپنڈی ہیں اور پھر ماروی ملک شیر جو بطور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ایبٹ آباد فرائض ادا کر رہی ہیں۔ زہا ملک سب سے چھوٹی بہن ہے اور 17 جون کو جاری کیے جانے والے نتائج کے مطابق وہ آفیسرز مینجمنٹ گروپ میں شمولیت اختیار کریں گی۔ زہا زمانہ طالب علمی میں کالج نیٹ بال کی کپتان اور اسٹوڈنٹس کونسل کی صدر بھی تھیں۔ انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے بین الاقوامی تعلقات عامہ میں ماسٹرز بھی کیا ہے۔ زہا نے بات کرتے ہوئے BBC سے کہا کہ بچپن ہی سے ہمیں ہماری والدہ اور والد نے بتایا تھا کہ ہمیں خود مختار بننا ہے اور ہماری تعلیم و تربیت پر بہت محنت کی۔ جب میری بڑی بہن لیلا ملک شیر نے CSS پاس کیا اور انہیں دیکھا تو اس سے مجھے یہی لگا کہ مجھے بھی ایسا بننا ہے۔ اس سے قبل زہا ریڈیو اسلام آباد کے ایک پروگرام رابطہ میں اینکر کے فرائض انجام دیا کرتی تھی جہاں پر خواتین اور مختلف لوگ انہیں ٹیلی فون کر کے اپنے مسائل بتایا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت یہی سوچ لیا تھا کہ اگر ایک ریڈیو پروگرام سے اس طرح لوگوں بالخصوص خواتین کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو یقیناً سول سروس میں شمولیت اختیار کر کے میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ انہوں نے اپنے والدین کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بچپن ہی سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے دنیا میں کچھ کرنا ہے، کچھ ایسا کرنا ہے جو یاد رہ جائے، خود کو خود مختار بھی بنانا ہے اور ملک و قوم کی بھی خدمت کرنی ہے۔ اس لیے میرے والدین شروع سے یہی کہا کرتے تھے کہ ہم بہنوں کو CSS آفیسر بننا چاہیے کیونکہ اس میں کام کرنے کے بہت مواقع ہیں، بلکہ صلاحیتوں کا صحیح طور پر اظہار بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان بچیوں کے والد ملک رفیق اوان واپٹا سے SDO ریٹائرڈ ہیں۔ ان کی آبائی رہائش تو ضلع ہری پور میں ہے مگر ایک عرصے سے وہ راولپنڈی میں مقیم ہے۔ گزشتہ شام جب CSS کے کامیاب امیدواروں کے نتائج کا اعلان ہوا تو ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کا ٹیلی فون تقریباً 2 گھنٹے تک متواتر مصروف تھا۔ جب ٹیلی فون ملا اور ان سے بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے خود ہی بتایا کہ آج بڑا عجیب اور خوشی کا بہت بڑا دن ہے۔ وہ بتانے لگے کہ جب میری 5ویں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس وقت میرے رشتہ داروں نے ہم لوگوں کو مبارکباد دینے کی جگہ ہم دونوں سے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ اس مرتبہ بھی بیٹا نہیں ہوا ہے۔ بیٹی پر ہمیں تو کوئی غم نہیں تھا مگر عزیزوں اور رشتہ داروں کے رویے پر کچھ افسوس ضرور ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج جب کئی سال بعد میری 5ویں بیٹی نے بھی CSS کا امتحان پاس کر لیا ہے تو رشتہ دار مبارکباد دینے کے لیے ٹیلی فون پر ٹیلی فون کر رہے ہیں اور گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ اکثریت وہی لوگ ہیں جو 5 بیٹیوں پر کھلے یا ڈھکے چھپے انداز میں ہم سے افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ملک رفیق اوان کو اس رویے کا سامنا ان کی پہلی بیٹی کی پیدائش ہی سے تھا، تاہم جب ان کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس وقت ان کے والد شیر محمد حیات تھے۔
انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر کسی نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا کہ رفیق کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں، جس پر اسی وقت میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے نام کے ساتھ اپنے نام کی جگہ پر ان کے دادا شیر کا نام لگایا تھا اور باقی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری 4 بیٹیوں کے نام افسانوی کرداروں لیلا، شیری، سسی، ماروی کے ناموں پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے بھی خواہش تھی کہ میری یہ بیٹیاں ملک و قوم کے لیے ایسا کام کریں گی جس میں ان کی شہرت ہوگی، جبکہ 5ویں بیٹی زہا کا نام قرآن سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب روشنی کا آغاز ہے۔ ایسا شاید اس لیے کیا تھا کہ اس کی پیدائش کے موقع پر لوگوں کا رویہ کچھ زیادہ ہی برا تھا، مگر میرے لیے تو وہ بہت قیمتی اور روشنی ہی کی طرح تھی۔ ملک رفیق عوان کا کہنا تھا کہ میری دوران ملازمت مختلف مقامات پر تبادلے ہوتے رہتے تھے، مگر بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے میں نے راولپنڈی ہی میں رہائش رکھی تھی تاکہ یہ متاثر نہ ہوں۔ ان کے ساتھ جب بچپن میں بھی بات ہوتی تو ہم دونوں کہا کرتے تھے کہ CSS کرنا ہے۔ ملک رفیق عوان نے اپنی بڑی بیٹی لیلا ملک شیر کے حوالے سے اسکول کا واقعہ بتایا کہ جب وہ پہلی کلاس میں تھی تو وہ اسکول میٹنگ میں گئے۔ انہیں لیلا کی ٹیچر نے بتایا کہ کلاس میں ایک مرتبہ انہوں نے لیلا سے پوچھا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گی، تو اس پر لیلا نے جواب دیا کہ AC، جس پر ٹیچر نے کہا کہ کون سی AC، یہ جو کمرے میں لگے ہوئے ہیں؟ تو لیلا نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ نہیں، اسسٹنٹ کمشنر۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بچوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم ان کی تعلیم و تربیت اور بہترین مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک وقت ایسا تھا جب میری پوسٹنگ جہلم میں تھی اور میں اپنے ایک SDO دوست کے ہمراہ راولپنڈی واپس آ رہا تھا تو راستے میں تاخیر ہو گئی اور گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے۔ ابھی میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میری تیسری بیٹی سسی ملک شیر میرے پاس آئی اور کہا کہ یہ کتابیں لینی ہیں لازمی، جس پر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس سے کہا کہ گاڑی میں بیٹھو۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ دکان کھلی ہوگی۔ خوش قسمتی سے دکان کا کچھ سامان آیا تھا، اس کی لوڈنگ ہو رہی تھی، تو دکان کے مالک سے گزارش کی تو انہوں نے وہ کتابیں ہمیں لا دی تھیں۔ ملک رفیق عوان کہتے ہیں کہ میرا وہ دوست اب کینیڈا میں ہوتا ہے اور وہ اکثر فون پر اس واقعے کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب اپنے تمام ملنے جلنے والوں کو بتاتا ہوں کہ اگر اپنے بچوں کو بہترین مستقبل دینا ہے تو ماں باپ کو ہر صورت میں بچوں کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ وہ ان کے اچھے مستقبل کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ میری 5 بیٹیاں اب CSS آفیسر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں تھا کہ ہماری طرف سے کوئی پابندی تھی کہ وہ CSS ہی کریں، مگر ہم یہ چاہتے ضرور تھے کہ ان کو بچپن ہی میں کوئی لائن مل جائے تاکہ یہ اس کے مطابق تیاری کر سکیں۔ پھر ایسے ہی ہوا، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ہی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا، اس کے مطابق انہیں ان کی محنت اور کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ملک رفیق عوان بیٹیوں کی کامیابی کو بھی اپنی اہلیہ کی انتھک محنت اور لگن کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ملک رفیق عوان بتاتے ہیں کہ بچپن میں بیٹیوں کو کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی اور اس کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ انہوں نے بتایا کہ بچیوں کی پڑھائی اور ان کے معاملات کو ان کی والدہ خورشید بیگم دیکھا کرتی تھی۔ میں خود تو ملازمت کے لیے مختلف شہروں میں مقیم رہا کرتا تھا، مگر ان کی والدہ تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں گھر پر ہوتا تو کہتا کہ چھوڑو پڑھائی وغیرہ، تو ان کی والدہ ناراض ہوتی تھی۔ جب ہم دونوں خریداری وغیرہ کے لیے باہر جاتے تو ان کو کام دے کر جاتے تھے، مگر ظاہر ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں، یہ پڑھائی وغیرہ چھوڑ چھاڑ کھیل کود میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ملک رفیق عوان کا کہنا تھا کہ مگر جب ہم گھر واپس آتے تو یہ ایک دم ایسے بن جایا کرتی تھی جیسے ہمارے پیچھے بہت اچھے سے پڑھائی کر رہی ہوں، مگر ہمیں تو سمجھ آ جاتی تھی، جس پر ان کی والدہ ان کو ڈانٹ پلاتی تھی۔ اس وقت بڑی بیٹی نے کتا رکھا ہوا تھا، وہ کتا بھی سمجھ جایا کرتا تھا کہ غلط ہوا ہے، وہ بھی ڈر کے مارے بیڈ کے نیچے چھپ جاتا تھا۔ بچیوں کی والدہ خورشید بیگم کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بڑے طریقے سے تعلیم اور محنت کی طرف راغب کیا تھا۔ بچپن میں پڑھائی کے لیے ایسا ہوتا تھا کہ میں ان کو کہتی تھی کہ جلدی سے ہوم ورک ختم کر لو اور جو پہلے ہوم ورک کرے گا اس کو سائیکلنگ کی اجازت ملے گی۔ پھر ان کو سبق جلدی یاد کرنے پر چاکلیٹ یا کوئی اور چیز دلانے کا لالچ دیتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی بھی پڑھائی اور پھر ہوم ورک پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کا کلاس ورک چیک کرتی، ہوم ورک میں مدد کرتی تھی، کلاس ورک اور ہوم ورک یاد کرنے کے لیے دیتی تھی، پھر سنتی تھی۔ جب ہر سال سالانہ چھٹیاں ہوتی تو ان کو اگلی کلاس کا کورس خود پڑھاتی تھی۔ جب یہ کلاس میں جاتی تو بہت کچھ ان کو آتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بلکہ ہم دونوں کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف بچیوں کا بہتر مستقبل تھا، جو کہ ہماری ذمہ داری تھی۔ ساری زندگی کبھی بھی تعلیم و تربیت کے علاوہ کسی اور وجہ سے ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی تھی۔
ہمیشہ رات کو بیٹھ کر ان کے ساتھ پڑھائی کے علاوہ بات چیت ہوتی تھی، ان کو بڑے لوگوں کے مختلف واقعات سناتی تھی، ان کی بات سنتی تھی، ان کے مسائل کو اگر کوئی ہو تو سمجھنے کی کوشش کرتی اور ان کو حل کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خود بھی بہت محنت کرتی تھی، ہمیشہ اچھے نمبر لیتی تھی، جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ خورشید بیگم کا کہنا تھا کہ سب والدین کو چاہیے کہ بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح نہ دیں، کبھی بھی نہیں، بیٹیوں کو اچھی تعلیم دلائیں۔ بیٹیوں کو اگر والدین اعتماد دیں گے تو وہ بہت کچھ کر دکھائیں گی جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا۔ زہرا ملک کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر کا ماحول شروع ہی سے تعلیمی تھا۔ ہم اکثر بہنیں دنیا بھر کے موضوعات پر بات کرتی تھیں اور اب بھی کرتی ہیں، جس میں بین الاقوامی معاملات، خواتین کا کردار، یہ سب معلوماتی بحثیں ہوتی ہیں جس سے اب بھی ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ملک رفیق اوان کا کہنا تھا کہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے معاشرے کو سمجھنا ہوگا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ یہ انتہائی کارآمد ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو اعتماد دیا جائے، تعلیم دلائی جائے، بتایا جائے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کے علاوہ ملک و قوم کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے یہی کیا ہے، کبھی نہیں سوچا کہ بیٹا نہیں ہے تو کوئی کمی ہے، بس اپنی بیٹیوں پر توجہ مرکوز رکھیں۔ اب ہماری ایک ایک بیٹی 500 بیٹوں پر بھی بھاری ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں نے وہ کر دکھایا جو بیٹے بھی کم ہی کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ تھی 5 شیر بہنوں کی کہانی جنہوں نے اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔